الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اسپرچول سیکرٹ۔ آج ہم اسپرچول سیکرٹ چینل میں ایک اور دلچسپ سوال پر بات کریں گے۔ بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے، ہم میں سے ہر شخص کو اس سے بہت دلچسپی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہماری عمر مقرر ہے؟ کیا ہماری زندگی مقرر ہے؟ کیا یہ جو ہم زندگی کی بات کرتے ہیں کہ موت کا وقت مقرر ہے، تو یہ کس شکل میں مقرر ہے؟ دنوں میں، مہینوں میں، سالوں میں، گھنٹوں میں، کس طریقے سے یہ ہے؟ کیا یہ بات ہے کہ میری زندگی 60 سال ہے، 60 سال ایک دن نہیں ہو سکتی؟ آپ کی زندگی 70 سال ہے، 70 سال 2 مہینے نہیں ہو سکتی؟ ناظرین، ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، آپ اگر یہ کہیں کہ جی ہماری زندگی مقرر ہے، یہ جو دنیاوی پیمانے ہیں ان کے ریفرنس سے، تو دیکھیے یہ دنیا کا ٹائم اور ہے، آسمانوں کا وقت کچھ اور ہے۔ یہاں تو جو ہم نے ماہ و سال بنائے ہیں، یہ اپنی سہولت کے لیے بنائے ہیں کہ چاند کی گھٹنے اور بڑھنے کے حساب سے ہم نے بنایا کہ 1 مہینہ ہو گیا اور 1 سال ہو گیا، 1 صدی ہو گئی۔ تو کیا آسمانوں کا وقت میچ کرتا ہے؟ شب معراج کا واقعہ آپ کے سامنے ہے دلیل کے طور پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے آسمانوں پہ، اور کتنا وقت گزارا اور کیا کیا وہاں پہ ایکٹیویٹیز ہوئیں، اور جب زمین پہ تشریف لائے تو 1 ساعت گزری تھی، 1 لمحہ، 1 سیکنڈ۔ یہ وہ دلیل ہے جس سے آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ آسمانوں کے وقت، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو وقت اور عرصہ ہے وہ کچھ اور ہے، اور زمین پہ انسانوں کے لیے جو معیار ہے وہ ہم نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے کیلنڈر بنا لیا ہے کہ یہ 2020 ہے، اور یہ جنوری کا مہینہ ہے، یہ فروری کا مہینہ ہے۔ تو یہ چیزیں اوپر سے اس طرح سے تو نہیں اتری ہوئیں، یہ تو انسانوں نے ہر دور میں اپنی سہولت کے لیے، کسی نے قمری کیلنڈر بنایا، کسی نے شمسی کیلنڈر بنایا، تو اسی طریقے سے چائنا والوں کا اپنا کیلنڈر ہے۔ تو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہم نے دنوں، مہینوں، سالوں کا ایک اسکیڈول جو ہے بنا لیا، شیڈول بنا لیا۔ آسمانوں کا نظام تو کچھ اور ہے نا۔ تو اسی لیے تو کہا جاتا ہے زندگی مختصر ہے، اور وہ مختصر زندگی میں ہم کہتے ہیں جی 100 سال بہت بڑی بات ہے، 70 سال بہت بڑی بات ہے، اور پھر ماضی میں ہزاروں سال انبیاء کی عمر ہوتی تھی، اور آج 60 اور 70 کی ایوریج آ گئی۔ تو ناظرین، بہت دلچسپ بات ہے۔ میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ آپ 60 سال کی جگہ 60 سال 2 مہینے زندہ رہ سکتے ہیں، تو آپ اس پہ ضرور مسکرائیں گے یا مجھے بھی احمق کہیں گے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی۔ اور میں اگر کہوں کہ میں 60 سال، اگر اللہ نے میری عمر 60 سال ہے، تو میں 59 میں بھی فوت ہو سکتا ہوں، اس سے پہلے بھی فوت ہو سکتا ہوں، اور آپ 70 سال سے 6 مہینے زیادہ بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ تو بات بہت دلچسپ ہے، خود بھی سوچئے، دوسروں سے بھی پوچھئے، لیکن جو جواب ہے وہ اتنا آسان ہے اور اتنا کنونسنگ ہے کہ آپ اس کو ضرور ایکسیپٹ کریں گے اور آپ اس کو مانیں گے، کیونکہ وہ ایک حقیقت ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو جو شیڈول بنا کے دیا ہے کہ اس بندے کی عمر 60 سال 1 دن ہوگی تو اس کی روح کو ضبط کر لینا ہے، قبض کر لینا ہے اس کی روح کو، اور اس بندے کی عمر 60 سال 2 مہینے 1 دن 4 گھنٹے ہوگی تو ضبط کر لینا، ویری ڈیفیکلٹ، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں مشکل تو کچھ نہیں ہے، کچھ بھی وہ کر سکتا ہے، قادر المطلق ہے، لیکن یہ کوئی بات اس طریقے سے زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ فرشتے کو دنیا کی آبادی کتنی ہے، اسرائیل کو کیا اس طرح کے احکامات دیے گئے ہیں، کوئی رجسٹر بنا کے دیا گیا ہے، کوئی کمپیوٹر دیا گیا ہے، کوئی پروفائل اس طرح سے سارا ڈیٹا بنا کے دیا گیا ہے کہ یہ 50 سال اور
ایک دن اس کی فارغ ہے، یہ ایک دن میں بھی اتنے گھنٹے باقی تو فارغ ہے، اور یہ بندہ 30 سال کی عمر میں، اور یہ تو ناظرین ایسا نہیں ہے۔ بہت دلچسپ بات ہے، آپ نے کچھ احادیث بھی تو سنی ہوں گی، کچھ ایسے اقوال زرعی بھی تو سنے ہوں گے، قرآن و حدیث کے حوالے سے کچھ باتیں آپ نے کبھی سنی کہ کچھ خوراکیں ایسی ہیں جن سے عمر لمبی ہو جاتی ہے؟ آپ پڑھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں کہ انجیر، کھجور، شہد، زیتون عمر بڑھاتے ہیں، اور سائنٹیفک ریسرچ بھی آپ کے پاس موجود ہے، دنیاوی نیوٹریشنسٹ کی بھی چیزیں موجود ہیں، ان کی ریسرچ بھی موجود ہیں، اقوال زرعی بھی، بزرگوں کی باتیں، پرانے لوگوں کی باتیں، اور ان کی زندگیاں بھی ہمارے سامنے ہیں کہ کون کون سی خوراک ایسی ہے جس سے عمر بڑھتی ہے۔ تو پھر عمر فکس کیسے ہوئی؟ اور صدقہ دیا کرو، اس سے بھی عمر بڑھتی ہے، اور نیک اعمال کرنے سے بھی۔ اور دوسری بات کہ گناہ کے کام ایسے ہیں، مثلا شراب پینا عمر کم ہوتی ہے، زنا کرنا عمر کم ہوتی ہے۔ اب باتیں بہت باریک ہیں، لیکن جب ہم غور و فکر کریں گے تو بہت لطف آئے گا۔ تو آئیے پہلے میں وہ سیکرٹ شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ، وہ راز کی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی ہے، تو کم از کم گفتگو ہی صحیح، گپ شپ ہی صحیح، باقی آپ کا اپنا ذہن ہے، آپ جیسے بھی اس کو ماننا چاہیں۔ تو حضور بات یہ ہے کہ فرشتے کو انسان کی زندگی، یعنی آپ کو پتہ ہے اسرائیل کا کام ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس نے ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہونے دینا۔ ایک طرف ہمارا یہ ایمان ہے کہ موت کی جو رات مقرر ہے وہ تو آنی ہے، جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں آ سکتی۔ یہ ساری باتیں ہم کرتے ہیں، اور وہ بھی باتیں کرتے ہیں کہ فلاں چیز سے عمر بڑھتی ہے، فلاں چیز سے صحت اچھی ہوتی ہے، فلاں خوراک کھانے والے لوگ، فلاں علاقے کے دنیا کے لوگ لمبی عمریں پاتے ہیں۔ تو بھئی یہ کیا ہے؟ یہ تضاد پھر کیا ہے؟ تضاد کچھ بھی نہیں ہے۔ سیکرٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جان قبض کرنے والے، روح قبض کرنے والے فرشتے کو انسان کی، ایک انسان کی، دوسرے انسان کی، تیسرے انسان کی، پوری دنیا کے انسانوں کی موت کا وقت دنوں، مہینوں، سالوں میں نہیں دیا گیا ہے۔ جی ہاں، دنوں، مہینوں، سالوں اور منٹوں میں نہیں دیا گیا کہ اتنی دن ہوں گے، اتنے مہینے، اتنے سال، تو اس کی موت کر دینا، اس کی روح نکال لینا، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ تو آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ سیکرٹ، جس کو آپ سائنس کے حوالے سے بھی ثابت کر سکیں گے، اور مذہبی جب آپ گہرائی میں جائیں گے تو تب بھی وہ چیز ثابت ہو جائے گی۔ وہ ہے انسان کی عمر ہارٹ بیٹس کی شکل میں مقرر ہے، دل کی دھڑکن کی شکل میں مقرر ہے، سانس اس دمدہ کی اعتبار نما، دم آیا آیا نہ آیا، ایک سانس کے بعد ہمیں نہیں پتا اگلا سانس آنا ہے کہ نہیں، اور ایک دل کی دھڑکن کے بعد اگلے دل کی دھڑکن ہونی ہے، پلپیٹیشن، یا نہیں ہونی، دل نے دھڑکنا ہے یا اس کو بند کر دیا جائے گا۔ تو ناظرین ہمارے سامنے ڈیٹا موجود ہے، ہمارا دل جو ہے ایک منٹ میں 60 سے 70 دھڑکنے ہیں۔ غور کیجیے گا، ایک منٹ میں ہمارا دل دھڑکتا ہے، ہماری نبض چلتی ہے 60 سے 70 مرتبہ، 60 to 70، یہ نارمل ریشو ہے، آج پروو ہو چکی ہے۔ تو ایک منٹ میں 60 سے 70، تو 60 منٹ میں کتنی؟ 4200، اور 12 گھنٹے میں کتنی؟ اور 24 گھنٹوں میں، ایک دن اور رات میں کتنی؟ وہ آپ کے پاس آ گئی 6 لاکھ سم تھنگ۔ تو دل کی دھڑکنیں پوری زندگی میں، یہ بھی ایک فیکٹ ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، کنفرم کر لیں، انسان کی نارمل لائف سپوز 70 ایئرس، 70 سال انسان کی زندگی اور نارمل لائف گزری ہے، تو 70 سالوں میں دل کتنی مرتبہ دھڑکے گا؟ آج ہمیں کیلکولیشن بتا رہی ہے میڈیکل سائنس کی کہ کتنی دفعہ دھڑکے گا؟ 2 بلین دفعہ۔ نارمل لائف 70 ایئرس،
2 بلین، اور اگر 60 ایئرز ہے تو 2 بلین سے کم کر لیں، تو ہم ایوریج لائف 70 سال لے لیتے ہیں۔ 70 ایئرز دنیاوی سال، دل کی دھڑکنیں ہوتی ہیں 2 بلین۔ تو اگر آپ کسی طریقے سے 2 بلین دھڑکنیں ان کو جلدی کور کر لیتے ہیں، 69 ایئرز کی ایج میں آپ 2 دل کی دھڑکنیں پوری کر لیتے ہیں، تو فرشتے نے تو دھڑکنیں گننی ہیں، فرشتے نے تو، اسرائیل نے تو ہارٹ بیٹس کی چٹ دی ہوئی ہے کہ اس کی ہارٹ بیٹس 1 بلین، اتنے لاکھ، اتنی ہزار، اتنے ہوگی تو اگلی نہیں آنی چاہیے، اور اس انسان کی 2 بلین پوری ہوگی تو اگلی دھڑکن نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے پاس تو وہ ڈیٹا موجود ہے۔ اب آئیے، وہ 2 بلین کی دھڑکنیں جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ 70 سال میں ایک نارمل آدمی پوری کرتا ہے، تو وہ 2 بلین کی دھڑکنیں ایک نارمل آدمی جلدی پوری کر لے گا؟ آپ نہیں جانتے، شراب پینے سے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے۔ جی ہاں، پی کے دیکھیں۔ شرابی لوگوں کی جب ہم نبض چیک کرتے ہیں، جب ڈاکٹر ان کی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ان کی ہارٹ بیٹ سنتے ہیں، تو وہ فوراً بتا دیتے ہیں ایڈکٹیڈ ہے، یہ تو نشہ کرتا ہے۔ نشہ کرنے والے کی نبض اور ہارٹ بیٹ اور ہوتی ہے، تو یہ تو ایک فیکٹ ہے۔ تو 1 منٹ میں 70 دفعہ، 60 دفعہ، 60 سے 70 دفعہ دل نے دھڑکنا تھا، شرابی کا دل دھڑکے گا 80 دفعہ، 90 دفعہ۔ اب اس کی 2 بلین کب پوری ہونی ہے؟ 70 سال سے پہلے، 69 ایئرز میں، سپوز 68 ایئرز میں۔ فرشتہ تو انتظار میں ہے کہ 2 بلین دل کی دھڑکنیں ہوں گی، روح قبض کر لینی ہے، اسے سالوں مہینوں کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ تو اس طرح سے زنا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل کی دھڑکن بڑھتی ہے۔ چلیں، یہ تو بڑے بڑے گناہ ہوئے، چھوٹی چھوٹی باتیں لیتے ہیں، جھوٹ بولنا، باتوں کو چھپانا، اور غیبت کرنا، اور ڈرنا، اور کوئی کام غلط کرنا چھپ کے۔ آپ کہہ رہے کوئی آ نہ جائے، کوئی آ نہ جائے، تو کیا دل کی دھڑکن نارمل ہوتی ہے؟ جی نہیں، آزما کے دیکھ لیں۔ جب ہم چوری چھپے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، چوری کر رہا ہوتا ہے جب چور، تو اس کی دل کی دھڑکن تو دھک 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 بہت تیز ہو جاتی ہے، 90 تک چلی جاتی ہے۔ اس نے اپنی عمر کم کر لی، سالوں میں عمر کم کر لی۔ تو اسی طرح سے جو کام بھی ہم ایسا کرتے ہیں جس میں سیکرٹ، ہم کہتے ہیں کوئی چیز کسی کو پتہ نہ چلے، کوئی آ نہ جائے، کوئی دیکھ نہ لے، اس وقت ہمارے دل کی دھڑکن نارمل نہیں ہوتی ہے۔ ہم اپنی زندگی کو کم کر رہے ہیں، غلط کام کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو کم کر رہے ہیں، گناہ کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو کم کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے بس میں ہے کہ ہم 70 سال زندہ رہیں، یا 71 سال زندہ رہیں، یا 68 میں مر جائیں۔ اللہ نے ہمارے لیے ایک چیز مقرر کر دی، اور اس مقرر کردہ چیز کو ہم نے کتنے عرصے میں استعمال کرنا ہے، اٹس اپ ٹو اس، کہ ہم نے اس کو پورے نارمل زندگی گزارنی ہے، اللہ کی رضا میں زندگی گزارنی ہے۔ نیک مسلمان مومن کیا کرتا ہے؟ اطمینان قلب، سکون قلب، گھبراتا نہیں ہے، بڑی سے بڑی مصیبت کا مقابلہ کرتا ہے۔ ٹینشن، ڈپریشن اس کے لیے حرام ہے۔ کیوں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عام بندہ ٹینشن ڈپریشن میں رہ کے دل کی دھڑکن بڑھا لیتا ہے۔ یہ جو پریشانی ہے، انگزائٹی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پلپیٹیشن زیادہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یس اور نو؟ یس۔ انگزائٹی میں، پریشانی میں، فکر میں، یہ سب چیزوں میں، صدمے میں، خوف میں، ڈر میں، یہ چوری چکاری میں، چھپ کے کام کرنے میں، غلط کام کرنے سے دل کی دھڑکنیں بڑھتی ہیں یا نہیں بڑھتی؟ عمر کم ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں، سالوں میں، مہینوں میں، دنوں میں، منٹوں میں عمر کم ہو جاتی ہے۔ ہم 6 گھنٹے پہلے مر جائیں گے اگر ہم نے کوئی ایک غلط ایسا کام کیا، 1 سال پہلے مر جائیں گے اگر ہم نے بہت دفعہ زندگی میں ڈیویشن کی، لا آف نیچر کی۔ تو دل کی دھڑکن ہی اصل میں ہماری فکس ہے، وہ مقرر ہے اللہ کی طرف سے، جس کو ہم عام زبان میں غیر تعلیم یافتہ جو ہمارے بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں سادہ، اگلا سا نہیں آنا، جتنے سا مقرر ہیں وہ سا ہی ہوں گے، تو اگلا سانس نہیں آئے گا، مطلب اگلی دل کی دھڑکن نہیں ہوگی۔ اب یہاں پہ ایک دلچسپ سوال، کیونکہ انسان تو بڑا، ہم لوگ تو بہت کیا کہتے ہیں، ذہین ہیں جی، ہم لوگ بڑے فطین ہیں۔ ایک دوست نے کہا کہ یہ جو اگر آپ کا کلیہ مان لیا جائے کہ دل کی دھڑکنوں سے ہی موت ہونی ہے اور اسی سے زندگی کو فکس کیا گیا ہے، تو بھائی ورزش کرتے ہوئے تو دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے،
جی ہاں، ویری انٹرسٹنگ، بہت زبردست سوال کیا کہ جب ہم ورزش کرتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں، دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے. چلیں ٹھیک ہے، اس کا جواب بھی لے لیتے ہیں. تو ناظرین، آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. چوری کرتے ہوئے دل کی دھڑکن اور پورے ہارمونز اور انزائمز اور نیورو ٹرانسمیٹر کی باڈی میں لیول کیا ہوتا ہے، اور ورزش کرتے ہوئے دل کی دھڑکن تو بڑھی، لیکن کیا باقی کیمیکلز کا نیگیٹو ایفیکٹ ہوتا ہے یا پازیٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے؟ ڈاکٹر سے پوچھیے. اگر آپ خود تھوڑی سی سائنس سمجھتے ہیں تو آپ سمجھ لیں، شراب پی کر دل کی دھڑکن بڑھانا اور جاگنگ کر کے دل کی دھڑکن بڑھانا، فرق کیا ہوا؟ وہ دل کی دھڑکن ضرور بڑھ گئی، ہماری کچھ ہارٹ بیٹس کاؤنٹ ہو گئی، کم ہو گئی، لیکن اس کے نتیجے میں اگر آپ نے آدھا گھنٹہ ورزش کیا ہے تو اس کے نتیجے میں باقی 23 گھنٹے اور آدھا گھنٹہ اور 23.5 گھنٹے آپ کی صحت بڑی اچھی رہی، آپ کا دل نارمل دھڑکتا رہا. چھوٹی موٹی ڈیویشنز پہ بھی، چھوٹی موٹی پرابلم پہ بھی آپ کے دل کی دھڑکن بڑھے گی نہیں، کیونکہ وہ آدھے گھنٹے کی ورزش نے آپ کے دل کو مضبوط کیا ہے، آپ کے پوری باڈی کو، اعصاب کو مضبوط کیا ہے، اور بلڈ سرکولیشن کو بڑا اچھے طریقے سے آکسیجن کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. تو آدھے گھنٹے میں دل کی دھڑکنیں سپوز آپ نے 10,000 ضائع کر دی تھی ورزش کرتے ہوئے، تو باقی جو 23 گھنٹے، 23.5 گھنٹے دن اور رات کے باقی ہیں، اس میں آپ کو وہ کوریج ہو جائے گی کہ وہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے سڑک پار کرتے ہوئے دل کی دھڑکن یا کوئی حادثے سے بچتے ہوئے یا ادھر ادھر، اس کا اتنا نقصان نہیں ہوگا. دن اور رات میں جو فلکچویشنز ہوں گی، آپ کی بھاگ دوڑ ہوگی یا کام کاج ہوں گے یا ٹینشن ڈپریشن ہوگا، اس کی وجہ سے وہ نقصان نہیں ہوگا. وہ ایکسرسائز کی آدھے گھنٹے کی دل کی دھڑکن جو بڑھی ہوئی، کاؤنٹنگ بڑھی تھی، وہ آپ کو کمپنسیٹ کرے گی باقی 23 گھنٹوں میں، اور آپ سالڈ رہیں گے، صحت مند رہیں گے. ایک بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں اگر، تو میں کسی مزدور کو اگر کہوں مارننگ واک کیا کرو، تو مجھ سے بڑا بیوقوف کوئی ہوگا؟ یہ مارننگ واک اور جاگنگ مزدور کے لیے تو نہیں ہوتی نا، یہ تو ہم جیسے لوگوں کے لیے ہوتی ہے کہ گھر سے قدم نکالا گاڑی میں، گاڑی سے پاؤں نکالا آفس میں، آفس سے پاؤں نکالا گاڑی میں، گاڑی سے پاؤں نکالا گھر میں. یہ ان کے لیے ہے ورزش، مارننگ واک جس کو ڈاکٹرز کہتے ہیں. ڈاکٹر کسی مزدور کو، دیہڑی دار کو، جس نے سارا دن سڑکوں پہ پھر کے چھاپڑی لگانی ہے، ریڑھی سے سبزی بیچنی ہے، اس کو میں کیسے مارننگ واک کا کہہ سکتا ہوں؟ میں نہیں کہہ سکتا اسے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے مارننگ واک کی. یہ مارننگ واک، یہ جاگنگ شاگنگ کرنا، کیا اس کی کوئی حدیث ہے تو سنا دیں؟ کیا ہے بھئی؟ بات یہ ہے، یہ ہمارا لائف سٹائل کا شاخسانہ ہے. یہ ہماری لائف سٹائل ایسا ہے کہ ہمیں مارننگ واک کو شامل کرنا پڑا کہ اٹ از بینیفیشل، اور یہ بڑی مفید ہے، اور مارننگ واک کرنی چاہیے. ہر ڈاکٹر کہتا ہے، ہر مریض کو کہتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے ہر مریض کا آج کل لائف سٹائل کیا ہے. لیکن مشقت محنت کرنے والے کو، سارا دن جسمانی کام کاج کرنے والے کو، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ وہ جم جائے اور وہ ایکسرسائز کرے اور وہ مارننگ واک کرے اور ایوننگ واک کرے اور جاگنگ کرے. تو بات یہ ہے کہ دل کی دھڑکنیں بہت اہم ہیں، ان کا خیال کریں. ایک ایک دھڑکن قیمتی ہے، ایک ایک دھڑکن قیمتی ہے. فضول قسم کے ڈر، خوف اور غلط کاموں میں اپنی دل کی دھڑکنوں کو نہ بڑھائیں، ان کو محفوظ کریں. یہ دل کی دھڑکنیں ہی آپ کی موت کا وقت ہے. سیو کریں انہیں. سیو یور ہارٹ بیٹس. اللہ حافظ. ناظرین، روزمرہ زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم اپنی عمر کو کم کر رہے ہیں. روزانہ ہمیں چند سیکنڈ اپنی عمر کے بڑھانے ہیں، اور یہ چند منٹ بن جائیں گے کچھ دنوں میں، اور پھر گھنٹے بن جائیں گے، اور پھر یہ دن بن جائیں گے، ہفتہ، مہینہ اور سال بھی بن سکتے ہیں. تو یہ جو عادتیں ہماری ایج کو کم کر رہی ہیں، سب سے پہلی بات غصہ. روزانہ ہم کتنی دفعہ غصہ کرتے ہیں؟ آپ بتائیے. غصے کی حالت میں کیا دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے؟ کیا کہا؟ ہوتی ہے. گڈ. تو روزانہ ہم نے جتنی مرتبہ غصہ کیا، کچھ لمحے، کچھ منٹ ہماری عمر کم ہو گئی. تو بات بات پہ غصہ کرنا چھوڑیں، فلیئر اپ ہونا چھوڑیں، آپے سے باہر ہونا چھوڑیں. کسی کا کچھ نہیں جا رہا، آپ اپنی عمر کم کر رہے ہیں. اگلی بات، خوف اور ڈر اس کیفیت میں کیوں ہیں؟
خوف اور ڈر کس چیز کا خوف؟ اللہ کے بندوں کو کسی چیز کا ڈر خوف نہیں ہے. اور ڈر اور خوف کی حالت میں پھر وہی بات، دل کی دھڑکن بڑھ گئی اور عمر کم ہو گئی. ڈرنا چھوڑیں، خوف کھانا چھوڑیں. جن کا اللہ پر ایمان ہو، ڈر انہیں کیسا ڈر خوف. اگلی بات، جھوٹ بولنا. ہم بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر جھوٹ کے پکڑے جانے کا خوف ہوتا ہے. جی ہوتا ہے کہ جھوٹ کہیں کھل نہ جائے، اس کا ڈر خوف. دل کی دھڑکن بڑھ گئی، ہم نے اپنی عمر کم کر لی. یہ حسد، نفرت، بغض، دشمنی، عداوت، جلنا کوڑنا، کیا کر رہے ہیں ہم اپنی عمر کم کر رہے ہیں. ہوشیار ہو جائیں، پرسکون ہو جائیں، اپنی دل کی دھڑکنوں کی قدر کریں. اور اگلی بات جو ہم سمجھ چکے ہیں، ہر قسم کے نشے سے دور رہنا ہے. ہر قسم کے نشے کے استعمال سے، تمباکو بھی کیوں نہ ہو، دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے اور زندگی کم ہوتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں روزمرہ زندگی سے، بڑی بڑی باتیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ محفوظ رکھا ہوا ہے گناہ کبیرہ سے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو بچا سکتے ہیں. اپنے دل کی دھڑکنوں کی قدر کیجئے، ان کو محفوظ رکھیے، اپنی عمر کو بڑھائیے. اللہ حافظ.